آئیے بڑھتے ہیں سبق شاعروں کے لطیفے کے دوسرے نثر پارے کی طرف۔ کتاب سے آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، 2 اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے حسب روایت آپ حوالہ متن میں سبق کا نام لکھ دیں گے، مصنف کا نام لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ سیاق و سباق لکھیں گے، جس کا آغاز آپ ان الفاظ میں کریں گے کہ یہ نثر پارہ سبق کے پہلے حصے سے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ خواجہ باسط کے 2 مرید ان کے پاس آئے اور میر تقی میر اور مرزا سودا کے بارے میں پوچھا۔ خواجہ باسط نے دونوں شاعروں کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ اس نثر پارے کے بعد جرت اور انشا کا لطیفہ بیان ہوا ہے۔ جرت نے ایک مصرع کہا جس پر گرہ لگاتے ہوئے انشا نے دوسرا مصرع کہا۔ یہ مصرع مزاحیہ تھا جس کو سن کر جرت انشا کے پیچھے لاٹھی لے کے دوڑے۔ ان باتوں کو آپ نے لفظوں میں لکھ دیں گے، آپ کا سیاق و سباق مکمل ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں نثر پارے کی تشریح کی طرف۔ اس نثر پارے میں ایک مشاعرے کا حوال بیان کیا گیا ہے۔ اس مشاعرے میں مرزا محمد رفیع سودا بھی موجود تھے۔ تمام شاعر باری باری آ کر اپنا کلام پڑھ رہے تھے۔ ایک لڑکا بھی آیا جس کی عمر تقریباً 13 برس تھی۔ اس نے آ کر ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا، جس کے مطلع کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ دل کے آبلوں کو سینے کے داغ نے سلگا دیا ہے، گویا اس گھر یعنی دل کو گھر ہی کے چراغ سے آگ لگ گئی ہے۔ یہ مطلع سننا ہی تھا کہ اس کی تاثیر اور عمدگی پر مرزا محمد رفیع سودا متوجہ ہو گئے۔ تصدیق کے لیے پوچھا کہ یہ مطلع کس نے پڑھا ہے۔ لوگوں نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی یہ اس صاحب زادے کا مطلع ہے۔ تو سودا بڑی دیر تک اسے یہ مطلع سنتے رہے اور بار بار واہ واہ کرتے رہے۔ اس کے بعد سودا نے کہا کہ میاں لڑکے تم مجھے زیادہ دیر تک جیتے نظر نہیں آتے۔ تو خدا کی قدرت ایسا ہوا کہ اس واقعے کے چند دن بعد ہی وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ تو ان باتوں کو آپ نے لفظوں میں لکھیں گے تو آپ کی اس نثر پارے تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے نثر پارے کی طرف۔